أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی چند آیتیں اور 12ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل یعنی یہود کی نافرمانیوں سے متعلق اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دی جانے والی کتاب کی خلاف ورزی سے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور وہ بنی اسرائیل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی وجہ سے، تورات میں آپ کے تذکرے کی وجہ سے، اور پھر
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ان کا یہ حال تھا کہ کفار و مشرکین سے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو بولتے تھے کہ اس وقت میں تو تم ہم کو دبا رہے ہو، ہم سے لڑ رہے ہو، ہم پر تم کو غلبہ حاصل ہے، لیکن عن قریب ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اللہ ان پر ایک کتاب نازل فرمانے والے ہیں، جب وہ پیغمبر آ جائیں گے اور وہ کتاب لے کے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے پھر تم سے قتال کریں گے، اللہ ہمیں غلبہ نصیب فرمائے۔ اس پیغمبر کو اللہ فتح عنایت فرمائیں گے، ان کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑیں گے اور تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ اتنی اچھی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن جب آئے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک آپ پر نازل فرمایا اور وہ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، تو اب یہ دیکھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، آپ کے دوسرے خاندان میں ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے جو لوگ محض دنیاوی تھوڑی سی سرداری کے لیے، دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے، لوگوں کی طرف سے تھوڑی سی شہرت کے لیے، دنیا کے اندر تھوڑے سے مزے حاصل کرنے کے لیے کفر خرید رہے، بہت بری چیز یہ لوگ خرید رہے ہیں۔ یہ بیان تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے بطور ترغیب سے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں اس پر ایمان لے آؤ۔ بولنے لگے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تورات ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے پاس میں جو کتاب ہے ہم اسی پہ ایمان لائیں گے، اور کسی کتاب پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت نے جو چیز پہلے سے دے رکھی ہے اسی کا علم بھرا ہوا ہے، نئے کسی علم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں محض وہی ہٹ دھرمی اور ضد والی وہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سزا کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ رب العزت کی سزا ان کو ملنے والی ہے۔ یہ سب چیزوں کا بیان تھا۔ اور تورات کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ تورات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کے بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قرآن پاک تو ماننا بہت دور کی بات، خود اپنی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا اور ان سے کہا یہ کتاب ہے، اس کو پکڑو، اس میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو تو تم کو چھوڑا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اسی پہاڑ کو تمہارے اوپر ڈال کے ختم کر دیا جائے گا۔ تب ان لوگوں نے پھر اللہ رب العزت سے اس کے لینے کا وعدہ کیا، اور پھر جب ہٹا دیا اللہ نے پہاڑ کو، کتاب کو لے لیا، تو پھر نافرمانی کرنے لگے اس کی۔ اتنی شریر قوم ہے، جب تک عذاب مسلط نہ ہو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب مان بھی لیتے ہیں عذاب ہٹتا ہے تو پھر اس کے خلاف کرنے لگتے ہیں۔ ایسی شریر یہ قوم ہے۔ ان کی ایک اور بات اللہ رب العزت نے پڑھی گئی آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہونے کے باوجود ان کا اپنا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، جنت ہمارا حق ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ صرف ہمارے ہی لیے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دوسرا جنت کا حقدار نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پسندیدہ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ بولتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور یہ بولتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں ہرگز کوئی بھی نہیں جائے گا سوائے یہودیوں کے، سوائے نصارہ کے، یعنی بنی اسرائیل ہی جنت میں جائیں گے اور دوسرا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، وہ ہمارا ہی حق ہے۔ یہ وہ لوگ بولا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ تو تورات کا انکار کرنے والے اور تورات کے بتائے ہوئے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو اس کو نہ مان کر کے اس وقت بھی کافر بننے والے
ایسے لوگ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا جو دعویٰ تھا اس دعوے کو ختم کرنے کے واسطے اور ان کو یہ بتانے کے واسطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق ہیں، آپ پر ایمان لائے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ان کو سمجھانے کے واسطے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک بات ان سے کہو، اگر وہ مان لے تو ایسی صورت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ وہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر یقینی ہے اللہ رب العزت کے پاس میں، خالصتاً صرف تمہارے لیے، من دون الناس اوروں کے لیے نہیں، تو ایسی صورت میں فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو جب تمہارے لیے دار آخرت ہے، تمہارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں، تو موت کی تمنا کر کے مرو اور پھر جاؤ جنت میں وہاں کی نعمتیں حاصل کرو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اس لیے کہ اگر جنت کی نعمتیں تمہارے لیے تو دنیا کی محنتوں میں کیوں پڑے ہوئے، دنیا کی پریشانیوں میں کیوں ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کر کے جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو اس وقت میں جو ماننے والے تھے وہ مانتے چلے گئے، اور جو لوگ دشمن بنے ہوئے تھے ان سے قتال شروع ہو گیا، جو لوگ اسلام کو پھیلنے نہیں دیتے تھے، جو لوگ آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، اسلام میں رکاوٹیں بنتے تھے اور اسلام کے درمیان میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے تھے، تو ایسی صورت میں تو ان سے قتال تھا، جا کے ان سے قتال کرتے تھے، ان سے جہاد کرتے تھے، ان سے جا کے یا تو ان کو بولتے تھے کہ ہماری اطاعت قبول کرو، جزیہ دیو، مختلف قسم کی چیزیں ان پر مسلط کی جاتی تھیں۔ تو ایک آدمی دنیا میں یہ ساری مصیبتیں اٹھا کے دنیا میں رہے، یہ عقل مندی ہے، یا یہ سب چیزیں چھوڑ کے اطمینان سے آخرت کی زندگی، راحت والی زندگی، نعمتوں والی زندگی میں رہے، یہ اس کے لیے عقل مندی کی کون سی عقل مندی کی چیز ہے؟ مصیبت اٹھائے یا سکون سے رہے، پریشانیوں میں گرفتار رہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، دنیا کی سزا، دنیا کے ظلم، دنیا کی چیزیں یہ برداشت کرتا رہے، یا یہ سب چیزیں ختم کر کے آخرت میں اچھی زندگی گزار لے؟ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے؟ اس کے لیے بہتر تو یہی ہے آخرت کی زندگی میں چلے۔ تو جب دنیا تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس وقت مصیبتیں پیدا کر دی ہیں، تو ایسی صورت میں تمہارا دعویٰ اگر یہ ہے کہ تم آخرت میں نعمتوں میں رہو گے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، تو موت کی تمنا کر کے مرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ان سے کہا گیا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ لوگ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ ان کو معلوم تھا، وہ اس بات کو بالکل اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق نبی ہے، اور یہ معاملہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ اب اگر ہم موت کی تمنا کریں گے تو یقیناً موت آئے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ بات بیان کر دی گئی تو یہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ظاہر کرنے کے واسطے اللہ رب العزت ضرور ان کو موت دے دیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت ان کے لیے نہیں ہے، یہ سب محض دعوے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی چیزیں ہیں، لوگوں کے سامنے یہ بتانے کے واسطے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں وہ غلط ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری نہیں ہے، وہ اللہ کے حقیقی نبی نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلانے کے لیے وہ لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، حقیقتاً ان کو معلوم ہے کہ ہم سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، اس واسطے اللہ خود ہی فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے کبھی بھی، اس سبب سے کہ ان لوگوں نے اپنے آگے جو اعمال بھیج دیے ہیں، ان کے جو اعمال آگے بھیج دیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔
یہ لوگ ظالم تھے. ظلم اللہ رب العزت کے ساتھ میں کفر کرنا, یا اللہ کے رسول کو نہ ماننا, یا اللہ کی کتاب کو نہ ماننا, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں. تو یہ حال ان لوگوں کا ہے. اب یہ آیت مبارکہ ہے, یہ آیت مبارکہ میں موت کی تمنا کا جو تذکرہ ہے خاص طور سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے واسطے تھا. اس زمانے کے یہودی جو نہیں مان رہے تھے ان لوگوں کے لیے خاص تھا. اگر وہ لوگ اس وقت موت کی تمنا کرتے, اللہ رب روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ پیتے, وہی گھونٹ ان کے حلق میں اٹک کے دم گھٹ جاتا, ان کا ختم ہو جاتا, موت واقع ہو جاتی ان کے اوپر, اور واضح ہو جاتی یہ چیز. فتمنوا الموت, ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے وہ لوگ. اب یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے بولے تو کرے نہیں کرے کیسا معلوم؟ کوئی بول سکتا, کسی کو شبہ ہو سکتا کہ بھائی اللہ کرے ہوں گے موت کی تمنا, موت واقع نہیں ہوئی ہوں گی. تو وہ لوگ اگر موت کی تمنا کرتے تو جیسے یہ باتیں اب تک چلی آ رہی ہیں, موت کی تمنا اگر کرتے تو اسی وقت سے اب تک ان کی بھی بات چلی آتی تھی. لیکن موت کی تمنا ان لوگوں نے کی نہیں, زبان سے بولے ہی نہیں ان لوگوں نے, موت کا تذکرہ نہیں کیا. اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ تمنا کرنا ہے نا, زبان سے بولنا تھوڑی ہے, دل سے تمنا کرے ہوں گے, تو دل سے بھی اگر تمنا کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط ہونا ثابت ہوتا, نعوذ باللہ. اور جب آپ غلط ہوتے تو یہ لوگ خاموش بیٹھتے تھے, خوشی سے پوری دنیا میں پھیلاتے پھرتے تھے, دیکھو ہم نے تمنا کی لیکن ہمیں موت نہیں آئی, یہ غلط ہو گئے, ہم صحیح ہو گئے. ویسا بھی نہیں ہوا. اس واسطے وہ لوگ نہ زبان سے اقرار کرے نہ دل سے تمنا کرے, بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز کر ہی نہیں سکتے ہو, اس لیے کہ ان کو یقین تھا. اور جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ, ان کو پتا تھا کہ نبیوں کے پاس میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے اس طرح کے کام کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں ان کا حال تو یہ ہے, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, آپ ان کو پاؤ گے لوگوں میں, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص, کہ میری عمر بڑھ جائے, میری زندگی بڑھ جائے, زندگی کے زیادہ ہونے کے حریص ان کو آپ پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, لوگوں میں مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کے حریص ہیں. مشرکوں کا حال تو یہ ہے کہ مشرک بولتے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی ہے دنیا میں ہی ہے, یہیں رہنا ہے, یہاں پیدا ہو گئے, یہیں کھانا ہے, یہیں پینا ہے, جو بھی ہے زندگی کے مزے یہیں لوٹنا ہے, جیسے ہی موت آ گئی سب قصہ ختم, مرنے کے بعد کا کوئی دوسرا اٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. مشرکوں کا یہ مسئلہ ہے نا. تو مشرک لوگ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, وہ لوگ بھی موت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ لوگ ڈرتے ہیں, یہودی ڈرتے ہیں. عمر کے اتنے زیادہ حریص, زندگی کے اتنے زیادہ حریص یہ مشرک بھی نہیں ہوتے, اس سے زیادہ حریص یہ یہودی ہوتے ہیں. اس لیے کہ مشرک تو چونکہ دنیا ہی ان کی پوری زندگی ہے, دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی زیادہ لمبی عمر ان کو ملی اچھا ہے, یہ تمنا ان کو رکھنا چاہیے تھا. کافر رکھتے بھی ویسی, لیکن یہ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کو حرص ہے, اور وہ لوگ چاہتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 سال کر دی جائے, 1000 سال کی عمر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے جس وقت موت آئے گی سیدھے جہنم میں جائیں گے, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اس واسطے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ عمر مل گئی عذاب سے بچے ہوئے رہتے, جتنی لمبی عمر ہے اتنا آخرت کے عذاب سے بچے ہوئے ہوں گے, اس لیے وہ لوگ موت کی تمنا کرتے رہیں گے. لیکن اللہ فرمائے 1000 سال ہو جان دو, 2000 سال ہو جان دو, جب موت واقع ہوگی تو کیا جہنم کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ کیا ان کی یہ لمبی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ, اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے اگر 1000 سال بھی کر دیے جائیں, اگر ان کی عمر بڑھا دی جائے, تب بھی وہ عمر ان کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتی, اللہ کے عذاب میں ضرور گرفتار ہوں گے. تو اس آیت مبارکہ اور ان کے اس طرز عمل سے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کو اور ان یہودیوں کے باطل ہونے کو واضح کیا. قرآن پاک کے حق ہونے کو اور ان یہودیوں کے باطل ہونے کو واضح کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، آپ کے اوپر اتاری جانے والی کتاب بالکل برحق کتاب ہے، اور آدمی ایمان والا اسی وقت میں بنتا ہے جب اللہ کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ پر اتارے جانے والی کتاب کو بھی مانے۔ یہ سب چیزوں پر ایمان ہی آدمی کو نجات دینے والا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے واللہ بصیر بما یعملون، یہ یہود کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ رب العزت تو تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کچھ کر رہے اللہ سب سے باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہے۔ یہ لوگ ایک اور کہانی کھڑتے تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے سامنے یہ بولتے تھے کہ قرآن چونکہ جبرائیل لے کے آیا آپ کے اوپر، جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، اس واسطے ہم قرآن نہیں مانتے۔ کیوں دشمن ہیں؟ اس لیے کہ جبرائیل ہمارے اوپر عذاب لانے والے، ان کی طرف سے ہمارے اوپر پریشانیاں آئی سو ہے، اللہ کے پاس سے ہمارے اوپر جتنی پریشانیاں آئی جبرائیل لے کے آئے سو، اس واسطے ہمارے کو جبرائیل سے دشمنی ہے، انہوں لائے سو چیز ہم ماننے تیار نہیں ہیں۔ ہاں میکائیل اگر لاتے، میکائیل ہمارے دوست ہے، بارشیں برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، رحمت اتارتے ہیں، اس واسطے ان سے ہماری دوستی ہے، انہوں لاتے قرآن تو ہم مان لیتے تھے، یہ بولتے تھے وہ۔ اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے، یہ بہانے ان لوگوں کے نہیں ماننے کے، اصل بات یہ ہے کہ یہ نہ جبرائیل کی مانتے ہیں نہ میکائیل کی مانتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کلام نہ جبرائیل کا ہے نہ میکائیل کا ہے، کلام تو اللہ کا ہے۔ جبرائیل سے دشمنی ہے تو وہ تو لانے والے ہیں، لانے والے سے دشمنی لائی ہوئی چیز کے ذریعے سے کیوں کی جائے؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس واسطے کس کا کلام ہے وہ دیکھنا چاہیے تھا ان کو، جبرائیل کو کیوں دیکھا ان لوگوں نے؟ اور پھر یہ محض بہانہ ہے ان لوگوں کا، جبرائیل سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے، اس لیے کہ جبرائیل یہ اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی مخلوق اور فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، وحی نازل کرتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی بولتے تھے کہ قرآن پاک جبرائیل کے ذریعے سے آیا، اور تورات جو ہے اللہ نے براہ راست حضرت موسیٰ کو دی ہے، کتاب کو یہ طور پہ بلا کے اللہ نے عطا فرمائی، باقی جبرائیل حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتے جاتے رہتے تھے، وہ اس واسطے بھی اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے قل، ان کے اس بہانے کو ختم کر دیجئے، پیغمبر آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، جو کوئی جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، تو جبرائیل کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ فإنه نزله على قلبك، اس لیے کہ جبرائیل نے وہ کتاب اتاری ہے آپ کے قلب پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اتاری۔ قرآن کو دیکھو، جبرائیل کو نہ دیکھو، اس لیے کہ جبرائیل تو صرف لانے کا کام کرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ لے آئے۔ قرآن کی صفات بھی دیکھو، جبرائیل کو نہ مانو ٹھیک، قرآن کو تو مانو، اللہ کا کلام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات مصدقا لما بین یدیہ، تمہارے پاس میں جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی، تورات کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اگر یہ کتاب غلط ہوتی تو تورات کی تصدیق کیوں کرتی؟ اس لیے یہ کتاب بالکل برحق ہے۔ وہدن، اس کتاب میں اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتایا گیا ہے۔ جبرائیل کے لانے کو نہ دیکھو، قرآن کے مضمون کو دیکھو، قرآن میں اللہ نے کون سی بات بیان فرمائی؟ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنانے والی یہ کتاب ہے۔ اس واسطے کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو دیکھنے کے بعد تو تمہیں اس کو مان لینا چاہیے۔ نہ ماننے کا بہانہ یہ کرتے ہو کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، میکائیل سے دوستی ہے، تو یاد رکھو حضرت عمر نے اس وقت میں بنی اسرائیل کے جو کتابیں تھیں ان تک جو روایتیں پہنچی تھی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، ان کو جو معلومات تھے، ان معلومات کی بنیاد پہ روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا یہودیوں سے، جب انہوں نے کہا کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، میکائیل سے دوستی ہے، اس واسطے ہم جبرائیل لائے سو چیز ماننے تیار نہیں ہے، میکائیل لاتے تو مان لیتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہودیوں سے، یہ بولو جبرائیل اللہ رب العزت کے کہاں رہتے ہیں؟ قریب میں رہتے ہیں تو کدھر رہتے ہیں؟ تو اللہ یہ قریب دائیں طرف رہتے ہیں۔ میکائیل کہاں رہتے ہیں؟ بولے بائیں طرف رہتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت کے پاس ہی رہنے والے دونوں ہیں، اللہ کے مقرب دونوں ہیں، اور دونوں ساتھ میں اللہ رب العزت کے پاس میں ہوتے ہیں، تو دونوں دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ دوست ہیں۔ اور تم بتا رہے ہیں کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، تو جب جبرائیل تمہارے دشمن ہوئے تو میکائیل سے دوستی کیسا ہو گئی؟ وہ دونوں دوستاں ہیں، دونوں دوستوں سے اگر تمہاری دوستی ہے تو دوستی صحیح ہے۔ میکائیل جبرائیل سے دشمنی جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپنا دوست رکھیں گے، میکائیل ان سے بھی دشمنی کریں گے۔ اپنے دوست کے دشمن سے میکائیل دوستی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، تمہارا بہانہ ہے، یہ تو اصل اللہ سے دشمنی ہے تمہاری۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، اللہ فرما رہے سب سے یہ لوگ بہانے تراش کے اصل دشمنی اللہ سے کر رہے۔ یاد رکھو جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، یہ دشمنی کرنے والا اصلاً کافر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کافروں کے دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو ایسی صورت میں لڑائی براہ راست اللہ سے ہے۔ یہی مضمون احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے دوستوں کا دشمن ہوتا ہے وہ اصلاً اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں دشمنی کرتا ہے گویا وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور حدیثوں میں یہ بات بھی ملتی ہے جو کوئی اللہ کے دوستوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اصلاً اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ دشمنی ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا دشمن ہوتا ہے وہ تو خائب و خاسر ہوتا ہے، ناکام و نامراد ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آدمی کی بدگمانی، بد زبانی تو بہت دور کی بات ہے، بدگمانی بھی آدمی کے لیے مضر ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ کا دشمن ہوتا ہے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اس لیے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، زبانوں کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے۔ تو من کان، یہ یہودیوں کا کام ہے، من کان عدوا، ایسوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ لوگ بولتے تھے ٹھیک ہے قرآن پاک ہے نا بھائی، قرآن پاک تو جبرائیل لائے سو ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نشانی بتاؤ آپ کے پیغمبر ہونے کی، آپ کے حق ہونے کی۔ ایک یہودی تھا، اس نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا تھا قرآن سے ہٹ کے کوئی نشانی بتاؤ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ فرما رہے قرآن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ، ایک نشانی ہے، اس سے ہٹ کے بہت سارے معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف بہت واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں اتاری ہیں، نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن ان سب نشانیوں کا انکار تو حد سے تجاوز کرنے والا ہی کرتا ہے، فاسق ہی کرتا ہے، نافرمان ہی کرتا ہے، نہ ماننے والا ہی کرتا ہے۔ باقی اتنی واضح کھلی ہوئی دلائل اللہ نے آپ کو دیے تھے۔ شق القمر کا معجزہ آپ کے ساتھ میں ہوا، ہاتھ میں کنکریاں آپ کے کلمہ پڑھنے لگیں، آپ کی انگلیوں کے ڈالنے سے برتن سے چشمے ابلنے لگے، دنیا بھر کی فتوحات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، چھوٹے سے لشکر کو بڑے بڑے لشکر پہ فوقیت اللہ رب العزت نے دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے رہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آدمی غور کرے، سمجھنا چاہے، ایمان لانا چاہے، ایک نشانی بھی اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا بھر کی نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن سب سے انکار اور سب کے ساتھ میں کفر یہ نافرمان ہی کرتا ہے، بے ایمان ہی کرتا ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال تو یہ کیا، جب بھی اللہ نے ان سے عہد لیا، کوئی عہد تورات میں اللہ نے ان سے عہد لیا، قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، ان سے کیا عہد لیا گیا تھا کہ دیکھو تورات میں جتنی اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے سب پہ عمل کرو گے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا تھا، سمعنا، ان لوگوں نے کہا تھا، اور اللہ نے ان سے تورات میں وعدہ لیا تھا کہ آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہے، ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا تھا، اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے کا ان سے وعدہ اللہ نے لیا تھا، اس وعدے کو ان لوگوں نے کیا تھا۔
لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وعدہ کرتے تھے اور پس پشت ڈال دیتے تھے۔ اللہ فرما رہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو ایک فریق نے تو پس پشت ڈال دیا، یعنی وعدہ کرے فراموش کر دیے اس کے بعد میں، اور بہت سارے ان میں کے یہ تھے کہ مانے ہی نہیں ان لوگ، اللہ کے عہد کو مانے ہی نہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ان میں کے ایسے تھے جو مانتے ہی نہیں تھے، تورات کو ہی نہیں مانتے تھے۔ کچھ تھے جو تورات کو مانتے تھے لیکن اس کے احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے، پس پشت اس کو ڈال دیتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور جب ان کے پاس میں اللہ کے پاس سے رسول آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے پاس میں موجود کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، تو ان میں سے اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی تورات کو پیچھے چھوڑ دیا، تورات کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ کأنہم لا یعلمون، اور ایسا ظاہر کرنے لگے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، آگے مزید ان کے ایک اور عمل کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے جو تھوڑا سا تفصیلی ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کو دیکھا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اس سے ہمیں جو سبق لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہود کا جو طرز عمل ہے، یہ طرز عمل ہمارے اندر آنے نہ پائے۔ ان لوگوں کا طرز عمل یہ تھا، معلوم رکھ کے اللہ رب العزت کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے تھے، جانتے بوجھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وعدے اس میں جو تھے ان وعدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے کچھ چیزوں کو، اور پھر اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ میں ان کا معاملہ جانتے ہوئے نہیں جاننے جیسا تھا۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، اور یہ چیز انسان کو خسارے میں ڈالنے والی ہے، ظالم بنانے والی ہے، اور ظالموں کے ساتھ اللہ رب العزت آخرت میں نقصان کا، خسارے کا، عذاب کا، سزا کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس وقت میں ایسا موجود ہے جو قرآن پاک میں موجود اللہ کے حکموں کو جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ کتنے وعدے اللہ رب العزت نے اس میں لیے ہیں ایمان والوں سے، وہ سب وعدے ایمان لانے کے بعد بندے نے اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دینے کے بعد اللہ رب العزت سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کی بات مانیں گے، آپ کے حکم کو پورا کریں گے۔ یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میری اپنی مرضی ختم، اب آپ کی مرضی چلے، آپ جو بولیں گے وہی ہوگا۔ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، استطاعت ہوگی، یہ ساری چیزیں بڑے بڑے وعدے ہیں۔ سب کے ساتھ انصاف کروں گا، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، رشتہ داروں کے ساتھ صحیح سلوک کروں گا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہوں گا، والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ وعدے ہیں نا قرآن پاک میں بندے سے کیے گئے ہیں، اور بندے نے وعدے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وعدے ہیں، اللہ ان کو پوچھیں گے۔ نعمتیں، مال ہے بندے کے پاس میں، صحت ہے بندے کے پاس میں، اللہ رب العزت کی دنیا بھر کی نعمتیں اللہ رب العزت پوچھیں گے، جو وعدہ کیا گیا اسی کو پوچھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یاد دلایا، تو یہ یہودیوں کے حالات امت کو سنا کر کے یہی بتلانا مقصود ہے۔ ایک تو یہ یہودی ہیں، ان کو پہچانو۔ یہودیوں کے لیے یہ ہے کہ تمہارے واسطے تمہاری اپنی قوم کا یہ طرز عمل ہے، اس کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو صحیح کر کے حضور پاک علیہ السلام پہ ایمان لاؤ۔ تمہارا طرز عمل غلط ہے، یہودیوں کو ترغیب ہے اور امت کے لیے سبق ہے، عبرت ہے اس کے اندر۔ یہ لوگ جب نہیں مانے تو ان کے ساتھ میں اللہ کا کیا معاملہ ہوا؟ تمہارے پاس میں اب اللہ کی کتاب، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم بھی یہود جیسے ہوتے ہو؟ تم کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی، تم ویسے مت ہو جانا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم
اولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرما رہے دیکھو کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا، تم ان جیسے مت ہو جانا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ ہمارے لیے ان سب کے حالات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان جیسے نہ بنیں، بلکہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے والے بنے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کے فضل کے، اللہ رب العزت کی مہربانیوں کے مستحق بن سکیں، آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کو کامیابی نصیب ہو۔ یہ سبق لے کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی، اور جہاں جہاں کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی ہم سبوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح المعامل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ اللہم اشف مرضانا یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من مضلات الفتن ما احییتنا ونعوذ بک من مضلات الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی وسلم وبارک